أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 177 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کی تلاوت کی گئی۔ 257 اللہ ولی الذین، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو آمنو ایمان لے آئے، یخرجہم اللہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات تاریکیوں سے، الی النور نور کی طرف، روشنی کی طرف، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم ان کے دوست، الطاغوت شیطان ہیں، یخرجونہم وہ شیاطین انہیں نکالتے ہیں، من النور روشنی سے، اور الی الظلمات تاریکیوں کی طرف، اولئکا یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار دوزخی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا جس میں وہ خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ پوری آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں، وہ سب دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر ایمان کی زندگی گزارتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، ان کے کاموں کو بناتا ہے، ان کا دوست بن جاتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور پھر ان کے کاموں کو نیک انجامی تک پہنچاتا ہے۔ مومنوں کو اس بات سے بہت خوش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مومن مسلمان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، بے سہارا ہے، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ ایک وہ شخص جس کے دل کے اندر ایمان ہو، ایمان کی مضبوطی ہو، وہ بے سہارا نہیں ہو سکتا۔ اس کا سب سے بڑا سہارا تو وہ ہے جو رب العالمین ہے، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، جو ہر ایک کے کاموں کو بنانے کی قوت و طاقت رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں عزت ہے، کامیابی ہے، نفع ہے، صحت ہے، قوت ہے، غلبہ ہے، جیت ہے، بلندی ہے، کامیابی ہے، نیک انجامی ہے۔ اس یقین کے ساتھ ایک مومن کو جینا چاہیے۔ جن لوگوں کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ ان کا مومن ہے، وہ اللہ ان کا ولی ہے، مومنوں کا، انہیں رسمی طور پر یہ بات سننا نہیں چاہیے، اس یقین کے ساتھ سننا چاہیے، ایک پاور اپنے اندر لے آنا چاہیے کہ میں مومن ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں،
آخرت کا یقین رکھتا ہوں، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی اتاری ہوئی کتابوں پر یقین رکھتا ہوں، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین رکھتا ہوں، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے آتا ہوں۔ اس یقین کے ساتھ جو اس دنیا کے اندر جیے گا وہ اس دنیا میں بے سہارا نہیں، اکیلا نہیں، اس کا ولی، اس کا مددگار وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بتائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو کفر اور شرک کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سامنے ایک روشنی لاتے ہیں، ایمان کی روشنی، وہ کفر کی تاریکیوں سے نکال کر، شرک کی تاریکیوں سے، اندھیریوں سے نکال کر۔ یہ فضل ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہم سب کو اس ایمان کا نور عطا فرمایا، اس ایمان کے نور کو محسوس کیجیے اپنی زندگی کے اندر، اور شکر بجا لائیے اس پروردگار کا جس نے یہ ایمان کا نور ہمیں عطا فرمایا۔ کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے پروردگار کے سامنے اس بات کا شکر ادا کریں کہ مالک آپ نے ہم کو مومن و مسلمان بنایا، ہمارے دل میں ایمان کی روشنی عطا کی اور کفر کی تاریکی سے بچایا۔ کسی مندر سے گزرتے ہوئے ایک مومن و مسلمان کے دل میں یہ بات آنا چاہیے، مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس مندر کے اندر کسی مورتی کی پوجا سے بچایا ہے، اور صرف تیری عبادت کا مجھے اعزاز آپ نے مجھے بخشا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق، یہ دولت کی طرف سے نہیں ہوتا۔ دولت ملنے سے یہ بات نہیں ملتی، دولت سے نہیں ملتی یہ چیز، یہ انسان کی طاقت کام نہیں کرتے اس کے پیچھے، یہ رب کی طاقت کام کرتی ہے کہ ایمان کا نور عطا کرتا ہے۔ ایک مالک جو دنیا دار تھا وہ اپنے غلام جو ایماندار تھا اس کے ساتھ راستے سے نکلا۔ غلام نماز کا پابند تھا، وہ مسجد کے اندر تھا، اس نے آقا سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیجیے، نماز کا وقت ہو جائے۔ آقا نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھ لو۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، اللہ کی محبت میں لگ گیا، نماز پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا۔ اس نے باہر سے آواز دی، ارے غلام کا نام لے کر پکار، ارے کیا کر رہے ہو، کیوں باہر نہیں آتے؟ اس نے کہا کہ جو تم کو اندر نہیں بھیجتا وہ مجھے مسجد سے باہر نہیں بھیجتا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس پر شکر بجا لانا چاہیے۔ اور تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتائی کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر کفر کرتے ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، شیطان، اور یہ شیاطین ان کافروں کو ایمان کے نور سے نکال کر شرک اور کفر کی تاریکی میں لے جا کر ڈبوتے ہیں، پھنساتے ہیں، اسی جال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اسی حالت میں ان کی موت آتی ہے، اور رب ذوالجلال کا دستور ہے کہ جو اس دنیا سے کفر کے ساتھ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دوزخی کا لیبل لگا کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جھونک دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے بچائے، یہی دعا ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت طلب کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ جنت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور دوزخ بھی اسی کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔